روزہ افطار کرنے اور افطار کرانے کی فضیلت و اہمیت۔ حضرت سعد بن سعد سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں۔ صحیح مسلم کتاب الصیام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں میں مجھے پیارے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کریں۔ صحیح ابن حبان۔ حضرت یعلا بن مرہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں پسند ہیں: آخر وقت تک سحری مؤخر کرنا، غروب ہوتے ہی فوراً افطار کرنا، نماز میں بحالت قیام ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا۔ گویا معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں بر وقت روزہ افطار کرنا نہ صرف بے شمار فضائل اور روحانی فیض و برکات کا حامل ہے، بلکہ اس وقت کی فضیلت یہ بھی ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔ روزہ کھولنے کی صحیح وقت کے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب رات اس طرف آنی شروع ہو اور دن اس طرف پلٹنا شروع ہو، سورج ڈوب جائے تو روزے دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا۔ یعنی مشرق کی طرف سے اگر رات کی تاریکی بلند ہونی شروع ہو جائے اور معلوم ہو کہ تاریکی ابھرتی چلی آ رہی ہے اور دوسری طرف مغرب کی جانب سے سورج غروب ہو چکا ہے اور دن پلٹ رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کو فوراً روزہ کھول لینا چاہیے، اور روزہ کھولنے کا وقت ہوتے ہی بلا تاخیر روزہ کھول لینا چاہیے۔ اگر 1 منٹ آذان مغرب کے لیے صبر کریں تو بھی اچھا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت ادا کرے گا تو اسے دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا اجر ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہم دردی اور ہم غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں فراخی اور اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا۔ اسے روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کی گھونٹ پر کسی روزے دار کو افطار کرائے، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اسے اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ جس کے بعد اسے کبھی پیاس ہی نہ لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔